الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوافر. ریمنڈ ڈیوس قتل کرے گا تو اس کو آپ باعزت رہا کریں گے. ناموس رسالت کی توہین کوئی کرے گا اس کو آپ باعزت طور پر بھیجیں گے. بعد آپ قادیانیوں کے ترجمان بن کر ان کو باہر دنیا میں سیاسی پناہ دینے بھی بھیج دیتے ہیں. آپ رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو باہر کی دنیا میں مراعات دیتے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست ہے, یہ پاکستان کا اسلام ہے. یہ پاکستان ہمارا ایک اسلامی مملکت ہے کہ جس کے اندر اگر ناموس رسالت کی کوئی توہین کرے تو وہ بین الاقوامی ہیرو بن جاتا ہے. بین الاقوامی دنیا میں اس کو پناہ ملتی ہے, ان کو احساسات دیے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان اشتعال میں آ کر رد عمل میں آ کر کچھ کر لے پھر اس کو پھانسی کی سزا دو. ہمارے خلاف میں نے کہا برداشت کرنا چاہیے نہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا چھوڑیے اس بات کو, برداشت کی باتوں کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوانٹانامو میں تم نے قرآن کریم کو پاؤں کے نیچے روندا, تم نے قرآن کریم کو مسلمان قیدیوں کی آنکھوں کے سامنے گٹروں میں پھینکا. تم نے ابو غریب جیل کے اندر عراق میں مسلمانوں کے اوپر کتے چھوڑے اور ان کی تصویریں اور فلمیں بنائی. زندہ انسانوں کے اوپر کتے چھوڑ کر ان کو نوچا گیا. میں نے کہا کہ تم نے ڈنمارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے. مسلمان پوری دنیا میں چیختا رہا کہ آپ توہین کر رہے ہیں, ہمارے جذبات کو آپ مجروح کر رہے ہیں. آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا. میں نے کہا تمہارے امریکہ میں ایک چرچ کے اندر باقاعدہ قرآن کریم کو جلانے کی تقریب منعقد ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ آپ ہمیں تو انتہا پسند کہتے ہیں, ہمیں تو کہتے ہیں تمہیں برداشت نہیں, جو تم کر رہے ہو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ یہ اعتدال پسندی میں اور روشن خیالی کے زمرے میں آئے گا. اور یہ کہنا کہ کوئی انتہا پسند ہے, نہیں, رد عمل میں انتہا پسند ہو سکتا ہے. اور تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب جس کو قل اللہ پڑھنا نہیں آتا لیکن اس کی ایمان کی طاقت دیکھو, کہتا ہے اگر میرے سامنے بھی کوئی حضور کی توہین کرے گا میں بھی قتل کروں گا. جب وزیر داخلہ جیسا ذمہ دار آدمی بھی کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے بھی توہین ہوگی تو میں بھی قتل کر دوں گا, تو ممتاز قادری بیچارے کو کیوں لگے رہے ان سے کام کھا اس کو کیوں گھسیٹتے ہو؟ بہرحال اس حوالے سے انصاف کے تقاضے دنیا میں پورے نہیں ہو رہے. انہیں اپنے انصاف وہاں نظر ہوتا ہے جہاں پر کسی کو پھانسی پہ چڑھانا امریکہ اور مغرب کو حکومت کے لیے ہوتا ہے. جہاں جرم کے نتیجے میں سزائے موت ہو اور مغرب ناراض ہو وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے ملک کے قانون کی اور سزائے موت کی. وہاں پیغمبر کے ناموس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے مسلمان دوست ہمیں ان بحاؤں میں جا کر لڑنا اور برداشت یہ مسلمان کا وطیرہ ہے. تحمل یہ مسلمان کی خاصیت ہے, برداشت یہ مسلمان کی خاصیت ہے, تدبیر اور تدبر یہ مسلمان کی خاصیت ہے. بغیر تدبیر کے فیصلے کرنا, اور تدبیر کا معنی کیا ہے کہ معاملے کے انجام پہ نظر رکھنا, کیونکہ تدبیر کا معنی دار میرے ہے تو انجام پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا, کیا نتائج اس میں آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اوصني, کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الامر بالتدبیر, ہر کام تدبیر سے کیا جائے. فإن رأيت في عاقبته خيرا فامض, اگر آپ اس کے انجام میں کوئی بھلائی دیکھتے ہیں کر دو. وإن خفت غيا فامسك, اور اگر آپ اس کے نتیجے میں کسی نقصان کا خیال کرتے ہیں اور اس میں نقصان دیکھتے ہیں رک جائیں, حکامت. لہٰذا
ہم لوگ جماعت ہیں، ہماری ایک شعرائی زندگی ہے، جماعتی زندگی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته